اللہ رب العزت کلام حمید میں اپنے تعارف کا آغاز سورت فاتحہ سے کرتا ہے، اور سورت فاتحہ کا ابتدا اور سورت فاتحہ کا اگر دیباچہ کوئی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے، پے در پہ 4 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے آغاز میں اپنے بندوں کو اپنی 2 صفتیں بتا رہا ہے، ایک الرحمن ایک الرحیم۔ بات گرامر کے اعتبار سے ہے لیکن عام فہم انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ الرحمن یہ ایک ایسی ڈائی ہے، ایسا وزن ہے، ایسا سیگا ہے عربی زبان میں جس کے اندر مبالغے کے، جوش کے، انتہا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے نائم، لیکن جب اس کی نیند اپنی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نومان۔ ایک بندہ بھوکا ہے، اس کے لیے الگ، لیکن بھوک جب انتہا پہ پہنچ گئی کیا کہتے ہیں؟ جوعان۔ پیاس اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہتے ہیں عطشان وغیرہ۔ یہ ایک ایسی ڈائی ہے جہاں پر کوئی بھی صفت جس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا قرآن پاک کی الرحمن کے سیغے سے کی۔ اس کے اندر ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش پہ ہے، انتہا پہ ہے، مبالغے کے اوپر ہے، انسان میں اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس صفت کے اندر ایک اور معنی بھی پوشیدہ ہوتا ہے کہ یہ وقتی جوش ہوتا ہے۔ یہ جوش ایسا ہوتا ہے جب اپنے عروج کو پہنچ جائے پھر نیچے گرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ ایک صیغہ ایسا استعمال کیا، الرحیم۔ الرحیم اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں یہ ڈائی، یہ صیغہ، یہ فعل، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر استمرار، کیا مطلب؟ کنٹینیوٹی، ہمیشگی، دوام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوا وہ رب جس کی رحمت ہر وقت اپنے جوش پہ ہوتی ہے، الرحیم، اور اس کے جوش میں کبھی کمی نہیں آتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ نے امید دلائی الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ میرے بندے یہ نہ سوچنا میں رحمان ہوں، میری رحمت وقتی طور پہ جوش میں آئی، الرحیم میری رحمت ابدی ہے، میری رحمت میں ہمیشگی ہے، میری رحمت میں استمرار ہے۔ لوگوں ایک عام فہم بات بتلاتا ہوں، پتہ ہے نا سب کو، اللہ کے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ کا عرش مخلوقات کی آخری ڈیڈ لائن، ہر مخلوق عرش سے نیچے ہوگی، عرش سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ نے اس مخلوق کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر ایک تحریر لکھوائی، جس تحریر کے احاطے میں پوری دنیا چل رہی ہے، اور وہ تحریر کیا ہے؟ آپ کی اور میری امید باندھنے والی تحریر۔ رب نے کہا عرش کے اوپر لکھا۔ جب لوہے محفوظ کو لکھنے کی باری آئی، تقدیر کو لکھنے کی باری آئی، قلم کو چلانے کی باری آئی، ہر چیز کو لکھنے سے پہلے اللہ نے اپنے عرش پہ لکھوایا، او بندو میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر حاوی رہے گی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ اسی پر بس ہے، اور تمہارا رب اتنا بڑا رحمان ہے، تم نے اور میں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اللہ کی قسم اگر رب کی صحیح پہچان ہو جائے، اس سے ایسی محبت ہو، اس کے ساتھ محبت کا ایسا انداز ہو کہ پھر ہم عبادتیں کرتے جائیں اور کبھی تھکاوٹ نہ آئے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ رب تمہارا کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وقت کل قیامت کے دن ایسا بھی آنے والا ہے، حفاظ، شہداء، صدیقین، نیک لوگ، اولیاء گناہگاروں کی سفارش کریں گے، گناہگاروں کی، جہنم میں جانے والوں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں
معاف کرے تو جہنم میں ڈال کے کرے. ہم نے محنت یہ کرنی ہے اللہ ہمیں عذاب کا، جہنم کا ایک شعلہ، ایک انگارہ بھی نہ لگے. لیکن اللہ رب العزت نبی کریم کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھا کیا رہے، جب سارے لوگ سفارش کر چکیں گے، انبیاء سفارش کریں گے. نبی کریم کی سفارش کا مشہور واقعہ لمبا چوڑا جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، سفارشوں کا باب. اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے جہنم میں سے اس بندے کو بھی نکال لاؤ. کس بندے کو؟ فرشتوں کا خیال ہوگا اب تو نبی کریم کی سفارش ہو چکی ہے، اب تو شاید جہنم میں سے کوئی بھی نہیں نکلے گا. اللہ کہے گا جہنم میں سے اس بندے کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان بھی باقی ہے. جو کے برابر ایمان بھی اگر دنیا میں تھا، آج اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دو. یہ رب کی رحمت نہیں ہے؟ اسی پر بس ہے. پھر اللہ حکم دے گا جاؤ میرے فرشتوں، آج میں ارحم الراحمین ہوں، آج میری رحمت اپنے عروج پہ ہے. جہنم میں سے اس شخص کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں دنیا میں رائی برابر بھی ایمان باقی تھا. اگر رائی سے چھوٹی کوئی مثال عربی میں دی جاتی، محدثین متفق ہیں اللہ رب العزت وہی لفظ استعمال کرتا. جو کا کیا، پھر رحمت بڑی رائی کا کیا. اب فرشتوں نے سمجھ لیا اب تو کوئی آزاد ہونے والا نہیں، اب تو کوئی آزاد ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت خطاب کریں گے، انبیاء سفارش کر چکے، شہداء سفارش کر چکے، ہر بندے نے سفارش کر دی، لیکن ابھی تمہارے رب کی رحمت ٹھنڈی نہیں ہوئی. ابھی رب کی رحمت باقی ہے. رائی کے دانے کے برابر ایماندار کو بھی جنت سے نکالنے کے بعد اللہ فرشتوں کو کہے گا اب جہنم میں سے ان بدبختوں کو بھی آزاد کر دو جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی بھی نہیں کی لیکن وہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا کرتے تھے. لوگوں یہ وہ وقت ہے جہاں پہ غیر مشرک کو جنت میں ڈالا جانا. لیکن اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی گستاخی کی جائے، اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کیا جائے اور ان حدیثوں کی امید کے اوپر پہلے اس بات کے اوپر انسان تیار ہو جائے میں جہنم میں چلا جاؤں گا پھر معاف ہو جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے. یہ تذکرہ صرف اللہ کی رحمت کا بتلانے کے لیے ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ آسائش میں جو ہوگا دنیا کے اندر ایک لمحہ بھی جہنم کا برداشت نہیں کر سکتا. ایک لمحہ، صرف ایک لمحے کی ڈبکی کے بعد اسے اندازہ ہوگا میں نے زندگی میں کوئی چین اور سکون اور امن اور کی زندگی نہیں دیکھی.